النساء کی آیت نمبر 24 جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے. تو لہٰذا آپ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہے، لائک کریں ہماری اسٹریم کو. چلیں میں اس کو پڑھتا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے والمحسنات من النساء، اور محسنات کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ خواتین، ایسی عورتیں جن کے خاوند ہو، ایسی عورتیں من النساء ان عورتوں میں سے، اور شادی شدہ ان عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم جو تمہاری غلام لونڈی بن جائیں، یعنی کہ تمہارے قبضے میں جنگ کے بعد آ جائیں. وہ ساری شادی شدہ خواتین بھی تمہارے لیے ڈنکی کرنے کے لیے جائز ہیں. اور ایسا نہیں کہ صرف جائز ہے اپنی مرضی سے چاہو تو کرو نہیں تو چھوڑ دو. نو کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے تم پر یہ لکھ دیا ہے، یہ تم پر اللہ نے فرض کر دیا، یہ تم پر اللہ نے اپنا حکم لکھ دیا ہے، تم نہیں ڈال سکتے. آگے لکھا ہے احل لکم ما وراء ذلکم ان تکتبوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یعنی کہ اور ان کے سوا مہربان، یعنی کہ وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اس طرح سے کہ اپنا مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرو. سبحان اللہ، اپنا مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرو. نکاح کا مطلب شادی نہیں ہوتا. نکاح مین نوٹ شادی، نکاح مین ڈنکی ڈنکی، سبحان اللہ، ڈنکی ڈنکی ڈنگ ڈونگ. تو مال خرچ کرو ان کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرو، یعنی کہ اجرت دے کر کے. کیسے کرو؟ فما استمتعتم، اور ان سے فائدہ اٹھاؤ. استمتعتم کا لفظ آیا ہے، استمتعتم کا جو لفظ ہے اسی کو متاع کہتے ہیں. متاع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، اور استمتعتم کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. فما استمتعتم، جن سے تم فائدہ اٹھاؤ، به منہن فاتوہن اجرہن فریضۃ، تو تم پر یہ فرض ہے کہ تم ان کی اجرت دے دو. ٹو فیتھ انسائٹ ود سلمان. یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے سورہ نساء آیت نمبر 24. جیسے کہ آپ نے ایکس مسلم سمیر کو سنا کہ اس آیت کے بنیاد پر انہوں نے الزام لگایا قرآن اور اسلام پر کہ آیت میں غیر انسانی باتیں بہت ساری ہیں، اور جو باتیں اور الزام سمیر نے لگایا اور دیگر ایکس مسلمس لگاتے ہیں وہ ہم نے ان کو کمپائل کیا، جو کہ آپ کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ یہ آیت الاؤ کرتی ہے انٹیمیسی کیپٹیوز کے ساتھ یا سلیوز کے ساتھ، یعنی کہ جو جنگ میں آپ کے ساتھ قیدی آ گئے، خاص طور سے عورتیں، تو آپ ان کے ساتھ انٹیمیسی کر سکتے ہیں چاہے اب ان کے شوہر ہوں یا نہ ہوں، یعنی کہ اگر وہ شادی شدہ بھی ہیں تب بھی آپ کے لیے جائز ہے. پوائنٹ نمبر 2 جو کہتے ہیں ایکس مسلم وہ یہ ہے کہ دیکھیں نکاح کا مطلب جو ہے سیکس یا انٹیمیسی ہوتا ہے اور نہ کہ میرج. پوائنٹ نمبر 3 استمتعتم کا مطلب بھی وہ سیکس ہی لیتے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک آیت میں کتنی چیزوں کا مطلب سیکس ہے، یہ اتنا سیکس اتنے دماغ میں کیسے بھرا ہوا ہے. پوائنٹ نمبر 4 پہ آتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے متاع کی طرف اشارہ کر رہی ہے. پوائنٹ نمبر 5 سبیر نے یہ بھی کہا کہ المحسنات سے مطلب میریڈ وومن ہی ہے. آئیے تو اس آیت کو سمجھنے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں. پہلی جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ نکاح جو ہے وہ ٹائی آف میرج نہیں ہے قرآن میں، بلکہ انٹیمیسی ہے، سیکس ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سورہ 33 کی آیت نمبر 49 کو سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنی عورتوں کو طلاق دو ان کو چھونے سے پہلے تو بس ان پر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ کا نکاح ہوا ہے اور قرابت نہیں ہوئی ہے، جس کو ملاقات سیاح بھی کہتے ہیں، تو آپ کی بیوی پر کوئی عدت نہیں ہے. اب یہاں سے بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر نکاح کا مطلب انٹیمیسی یا سیکس ہی ہوتا تو نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، تبھی تو طلاق کی بات ہو رہی ہے. اب قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ کہ جس سے نکاح ہو چکا ہے نا، اس کو چھونے سے پہلے اگر تم طلاق دے دو تو عدت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نکاح الگ ہے، چھونا یا قریب جانا الگ ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا بیسک کنسیپٹ ہے، اور اگر ایکس مسلمس کو یہ نہیں آتا ہے تو کم سے کم کچھ آیتوں پہ وہ غور کریں کہ قرآن میں نکاح کا مطلب انٹیمیسی یا سیکس نہیں ہے، بلکہ میثاقاً غلیظہ، ایک عہد ہے، میرج کہا جاتا ہے اس کو. عام عربی میں اس کا مطلب ہو سکتا ہے، ہوتا ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں قرآن عام عربی نہیں ہے، یہ ابراہیمی لسان ہے، یہ انبیاء کی لسان ہے. خیر یہ ٹاپک کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے لسان والا، لیکن یہاں سے کلیئر ہو گیا وہ قرآن میں نکاح کا مطلب انٹیمیسی نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 3، اچھا میں نے پوائنٹ نمبر 1 اسکپ نہیں کیا ہے، اس کو ہم لیٹر آن کور کریں گے، اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے کور کرنا پڑے گا. پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ استمتعتم کا ہمیشہ مطلب سیکس ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں قرآن کی 2 آیتیں میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ کافروں سے بھی ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے تم استفادہ یا فائدہ اٹھا چکو،
गुजर बसर कर चुको, तो उसके लिए भी वर्ड इस्तमतातुम इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि दुनिया में जो गुजर बसर का सामान है, हम उसकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, उसके लिए वर्ड इस्तमतातुम यूज़ होता है। तो क्या हम ये समझें कि इसका मतलब सेक्स है? जी बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि दुनिया की जो गुजर बसर की चीज़ें कुछ भी हो सकता है, तो उससे आप फ़ायदा उठा चुको, उनकी सर्विसेज अवेल कर चुको एक वक्त में, एक लंबे वक्त तक, ठीक है। ये पास्ट में भी या फ्यूचर में, दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। तो इस्तमतातुम का मतलब ऑब्वियसली इंटीमेसी नहीं होता है, बल्कि गुजर बसर करते वक्त जो भी सर्विसेज आपने अवेल किए हैं दुनिया की, ठीक है, उसकी तरफ इशारा हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये वर्ड्स जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सूरह निसा आयत नंबर 24 को जब हम समझेंगे तो ये वर्ड्स आएंगे, जब आएंगे तो हमें समझने पड़ेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, 2 पॉइंट्स में स्किप कर रहा हूँ, उसको मैं करूँगा कवर, लेकिन जो शॉर्ट्स पॉइंट्स हैं उसको मैंने पहले कवर किया है। अल मोहसनात सिर्फ शादीशुदा औरतों को ही कहते हैं, ऐसा भी क्लेम किया जाता है, मुस्लिम ने भी किया और दीगर मुतरजमीन ने भी किया, जो कि मुकम्मल तौर पे सही नहीं है। मुवत्ता इमाम मालिक की एक रिपोर्ट से हम इस बात को समझेंगे। इमाम मालिक कहते हैं, सब स्कॉलर्स यही मानते हैं यानी कि उनके ज़माने तक, कि जो मोहसिना है यानी कि कोई ग़ुलाम औरत है, बांदी है, वो अगर किसी आज़ाद मर्द से निकाह कर लेती है तो वो आज़ाद मर्द तो मोहसिन बन जाता है, लेकिन वो ख़ुद मोहसिना नहीं बन सकती। उसको मोहसिना बनने के लिए आज़ाद होना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई शख्स किसी बांदी से निकाह कर लेता है तो बांदी निकाह की वजह से मोहसिना नहीं हो सकती, उसको आज़ाद करके निकाह करना ज़रूरी है, एग्जैक्टली उस तरह से जैसे कि अल्लाह के रसूल ने किया और ये तालीमात दी कि मोहसिना बनाकर ही निकाह करना है, और इसका उल्टा भी सही है। तो मोहसिना कौन हुआ? आज़ाद औरत शादीशुदा, ठीक है, और ईमान वाली तो बाई डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। तो आज़ाद औरत शादीशुदा मोहसिनात हुई, और अगर बांदी है और शादीशुदा तो वो मोहसिना नहीं कहलाएगी। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो इसी तरह से एक और कंसेप्ट हमें ये भी समझ में आया कि अगर दोनों ग़ुलाम हैं, यानी कि मर्द औरत दोनों ग़ुलाम हैं और दोनों निकाह कर लेते हैं, तो उस निकाह के बाद भी वो मोहसिन मोहसिना नहीं कहलाएंगे। उनको मोहसिन और मोहसिना कहने के लिए दोनों को आज़ाद होना पड़ेगा। इसीलिए जब हम सूरह नूर की आयत समझते हैं 31, 31, 32, 33, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने जो ग़ुलाम मर्द और लड़के और लड़कियां उनके आपस में निकाह कर दो, और जो गरीब होंगे अल्लाह ताला उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। अब जब वो आपके अंडर में ही काम करेंगे तो किस तरह से फ़ज़ल से गनी करेगा? वो फ़ज़ल क्या है? वो फ़ज़ल यही है कि आप उनको मुकातिबत के लिए अलाउ करो। जब आप उनका निकाह कर दोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट कुरानिक हिकमत से जो ग़ुलाम मर्द औरत हैं आपस में आप जब उनका निकाह कर देते हो तो वो दोनों आज़ाद ही माने जाएंगे। आपको मोहसिना और मोहसिन बना कर ही इनको छोड़ना है, मुकातबत के लिए अलाउ करना है, तभी तो वो अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार पाएंगे। तो यहाँ से बात बहुत क्लियर हो जाती है कि मोहसिना का मतलब है आज़ाद शादीशुदा औरतें, और ग़ुलाम बांदी मोहसिना सिर्फ निकाह से नहीं होगी, उसको आज़ाद करना पड़ेगा। ग़ुलाम मर्द मोहसिन सिर्फ निकाह से नहीं होगा, उसको आज़ाद करना पड़ेगा। इस आयत के बारे में ये भी कहा जाता है कि वर्स मुता की तरफ इशारा करती है। ये बात कहीं तक तो सही है कि स्कॉलर्स ने काफ़ी ऐसा कहा है, और काफ़ी बड़ी तादाद है जिन्होंने कहा है कि नहीं ये आयत जो है निकाह मुता की तरफ इशारा है, और फिर अहादीसों से वो कहते हैं कि वो हराम कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इस पर हमने डिटेल रिसर्च की है कि इस्लाम ने कभी मुता को हलाल नहीं किया। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सामने वाला पूछ सकता है, अभी आप कह रहे हैं स्कॉलर्स ने कहा, अभी आप कह रहे हैं कि इस्लाम ने नहीं किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कुरान में हदीसों को कोट किया जाता है जिसमें अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मुता हराम कर दिया गया, और ये एक रिपोर्ट में भी है जो कि बहुत कमज़ोर रिपोर्ट है, हम उस पर डिस्कशन हमने रिसर्च में किया, जिसको चाहे वो देख ले। तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मैंने पहले इसको हलाल किया था। एक भी हदीस हमारे पास हज़ारों हदीसों में नहीं है जिसमें अल्लाह के रसूल कह रहे हों कि कुरान की सूरह 4 आयत नंबर 24 से निकाह मुता हलाल था। वो कह रहे हैं मैंने हलाल किया था, हालांकि अल्लाह के रसूल ने भी कभी हलाल नहीं किया, हम उसको हमने इसमें प्रूफ किया है। तो अल्लाह के रसूल जब भी बात कर रहे हैं इस आयत का कभी हवाला नहीं देते, हमेशा जो मजबूत बातें हैं वो क्या है, हराम होने की तरफ है। इन कंट्राडिक्शन उन हदीसों में इतना है, कभी फ़तह मक्का पे, कभी हज्जतुल विदा पे, मौला अली कहते हैं खैबर पर, तो हराम तो हुआ है मुता, ठीक है, लेकिन हलाल कभी नहीं हुआ। यानी कि जब जब ऐसे केसेस मिले हैं जहाँ कुछ मुस्लिम्स वो इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके माशरे में प्रिवेलेंट था, मदीना के यहूदियों में तो वैसे ही प्रिवेलेंट था और मक्का में भी प्रिवेलेंट था, लेकिन जब ये रिपोर्ट्स आती थी तो अल्लाह के रसूल ने मना किया, बोला ये क़यामत तक के लिए हराम है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात ये हो गई।
اب اس کی میں نے حدیث بھی آپ کو سپورٹ کری کہ ایک صحابی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نکاح متع تب کرتے تھے جب ہم کافر تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے جب ہم کرتے تھے ہم ایمان والے تھے۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے دلیل ہے کہ قرآن نے کبھی الاؤ نہیں کیا بلکہ حرام ہی کیا ہے، اور اسی لیے سورہ 4 آیت نمبر 24 جو ہے متع کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہے۔ بڑی تعداد میں اسکالرس نے اس لیے کہا کیونکہ ایک الٹی ریسرچ ہمیشہ ہمارے یہاں چلتی آئی ہے کہ ہم پہلے حدیثوں میں دیکھتے ہیں پھر قرآن میں دیکھتے ہیں۔ یہ پوری طرح سے صحیح نہیں ہے، آپ کو دونوں ٹو وے کنورجنس کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے انہوں نے ڈھونڈا کہ قرآن میں بھی کوئی آیت ہوئی، انہیں یہ آیت مل گئی۔ اگر اس آیت پہ بھی غور کریں گے تو کلیئر طور پہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ تم ان سے محسنہ بنا کے رکھنا چاہو، نہ کہ مصافحات یعنی کہ آزاد خواہشوں کو پورا کر کے تو عیاری جو کرتے ہیں نا اس طرح سے نہیں رکھو۔ اب محسنہ بنا کے آپ 3 دن کے لیے رکھو گے، محسنہ بنا کے 10 دن کے لیے رکھو گے، تو یہ آیت اپنے آپ ہی اس کنسیپٹ کو گڈھے میں ڈال دیتی ہے کہ یہ متع کے بارے میں نہیں ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو متع کا کنسیپٹ تھا وہ کب لاگو ہوتا تھا؟ وہ اکثر ملٹری کمپینز میں لاگو ہوتا تھا، جیسے کچھ رپورٹس آتی ہیں ہے نا کہ کچھ کم مسلمس کو ارج ہوئی تو انہوں نے بولا ہم متع کر لیتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ بات سمجھیے کہ اللہ کے رسول کو متع حلال ہی کرنا ہوتا، کیونکہ مہینے بھر جو ہے کہ لڑائیاں ہوتی تھیں، اس وقت بیویوں سے دوری ہوتی تھی تو انہیں ارج ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے حلال کیا جاتا تھا، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول ہر جنگ میں اپنی کسی بیوی کو لے کے کیوں جاتے تھے؟ ایک بیوی کو ضرور لے کے جاتے تھے۔ اگر وہ اللہ کے رسول خود کبھی متع کے قائل ہوتے یا خود کبھی متع کو حلال کیا ہوتا تو اپنی بیوی کو کسی کو نہیں لے جاتے جنگ پہ۔ اللہ کے رسول نعوذ باللہ بھی کسی سے نکاح متع کر لیتے اگر حلال کیا ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کو کسی امہات المومنین کو جنگ میں ساتھ لے جانا یہ دکھاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی کسی تعلیمات میں نکاح متع جائز کبھی رہا ہی نہیں، بلکہ موقعوں پہ جب بھی اس کے کیسز آئے تو حرام کیا گیا۔ یہ سب تو ہماری باتیں ہو گئی۔ قرآن سے کیا دلیل ہے؟ قرآن سے دلیل ہے سورہ الروم سورہ 30 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تاکہ تم سکون پاؤ، اور تمہیں تمہارے آپس میں محبت پیدا کی۔ اب یہ محبت جو پیدا کی ہے یہ میاں بیوی کے درمیان، یہ 3 دن کے لیے پیدا کی، 10 دن کے لیے، مہینے بھر کے لیے پیدا کی، ٹھیک؟ یا اس لیے پیدا کری کہ اب نکاح مسیار کرو، ایک بیوی دوسرے شہر میں اور ایک بیوی دوسرے شہر میں؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں سے معلوم چلتا ہے کہ نکاح متع، نکاح مسیار جیسی کوئی بھی چیزیں لیگلائز پروسٹیٹیوشن ہے، یہ حرام ہے، یہ پورے فیملی ٹائز کو توڑتی ہیں، سلیوری ہو، متع ہو اور مسیار ہو، یہ کنسیپٹ کو ختم کرتی ہیں، اس میرج کے کنسیپٹ کو جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ قرآن کے خلاف چیزیں ہیں، ٹھیک؟ اور سورہ نساء آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ تمہیں ایسا ناممکن ہے کہ تم ایک سے زیادہ بیویوں میں انصاف کر سکو، اور ایسا نہ کرو کہ ایک بیوی اس سے بالکل ہی لگ جاؤ، ایک کو بالکل ہی چھوڑ دو۔ یہ نکاح مسیار میں ہوتا ہے۔ تو نکاح مسیار بھی قرآن کی کیٹیگری سے حرام ہے، لیکن اللہ ہمارے اسکالرس کو غور کرنے کی توفیق دے، ٹھیک؟ تو یہاں تک یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ آیت متع کی بات بھی نہیں کرتی۔ اب فائنلی ہم آتے ہیں آیت کے انڈرسٹینڈنگ پہ۔ سورہ 4 آیت نمبر 24، کیا یہ کیپٹیوز کے ساتھ جو شادی شدہ بھی ہیں ان کے ساتھ انٹیمیسی جائز کرتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا پورا کانٹیکسٹ آبویسلی یہ نہیں ہے۔ آگے اس کے لکھا ہوا ہے کہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دی ہے۔ تو کہاں لکھ دی ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 24 سے پہلے اس کانٹیکسٹ میں کیا کوئی بات ہوئی ہے کیپٹیوز عورتوں کے بارے میں، یا جو آپ کی طرف آ رہی ہیں، یعنی کہ دوسروں کی طرف سے آپ کی طرف آ رہی ہیں؟ تو دیکھیں پرانا اگر معاملہ دیکھا جائے تو سورہ 60 آیت نمبر 10 اور 11 میں اس کا کانٹیکسٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ اصل میں وہ عورتیں ہیں جو مشرکین میں سے مکہ میں سے کہاں پہ آ گئی ہیں؟ مسلمانوں کے پاس آ گئی ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی کہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کے آ گئی ہیں۔ ایسا ہوا ہے اور اس کا میں حوالہ دوں گا۔ دوسرا ایک یہ ہے کہ کچھ عورتیں آپ کی کیپٹیوٹی میں آئیں اور کیپٹیوٹی میں آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ دونوں باتیں الٹیمیٹلی ان عورتوں کے بارے میں ہیں جو اگرچہ شادی شدہ تو ہیں لیکن اسلام قبول کر کے آ چکی ہیں، اور اب جو پچھلی فیملی ہے اس کو چھوڑ کے آ چکی ہیں۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ان کی مرضی نہیں ہے اسلام کی وجہ سے۔ سورہ 60 آیت نمبر 10 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جب مومنہ عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کی ایمان کو پرکھ لو، مطلب دیکھ لو کہ صحیح میں ایمان لائی ہیں کہ نہیں لائی ہیں، جتنا کر سکتے ہیں، زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا ہے۔ اور اب وہ جب آ گئی ہیں تو ان کے کافر شوہر ان کے لیے حرام ہو چکے ہیں، کافر شوہر ان کے لیے حرام ہو چکے ہیں۔ اب وہ عدت کے بعد اگر وہ چاہیں تو نکاح کر سکتی ہیں دوسرے شوہروں سے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کی عورتیں کافروں میں ہی رہ گئیں، مکہ میں رہ گئیں، ان کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئیں، تو بس اب ان کا بھی تعلق ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ دونوں طرفہ بات ہے، ایک طرفہ بات نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی جبرن مالک بن بیٹھیں۔ اس میں اس کانٹیکس میں کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کسی کو زبردستی باندھی نہیں بنا سکتے، اپنی پراپرٹی نہیں بنا سکتے، اس پہ زور زبردستی نہیں کر سکتے کسی عورت پہ، یہ مومنوں کے کام نہیں ہے۔ تو اس سے ساری کی ساری سلیوری اور سیکس سلیوری سورہ نساء آیت نمبر 19 سے ختم ہو جاتی ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید الخدری reported that at the Battle of Hunain, Allah's messenger sent an army to Autas and encountered the enemy and fought with them, having overcome them and taken them captives. The companion of Allah's messenger seemed to refrain from having intercourse with captive women because of their husband being polytheist. اب یہ جو بینگ پولیتھسٹ کا جو ذکر ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ مشرک تھے، اصل میں ان کے ہسبینڈ ہونے کی وجہ سے وہ مشرک تھے، اس وجہ سے نہیں، ان کے شوہر ہونے کی وجہ سے وہ ان سے ذمہ کرنے کے لیے ہچکچا رہے تھے کہ ان کے شوہر ہے. اس کے نسبت یہ والی آیت جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، The woman already married except those whom your right hand possess. اب اس کے حوالے میں آپ کو پریزنٹ کروں گا مسلم کی ایک حدیث 1456 جو کہ فیض نے کوٹ کری تھی. یہ حدیث سنن داؤد 2155 میں بھی ہے. اس حدیث میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایک جنگ کے دوران جو حنین کی جنگ ہے، حوازن کی جنگ ہے، اوتاس کی جنگ ہے، یہ ایک ہی ہیں. کچھ عورتیں جو ہے کیپٹیوز بنی اور ان کے شوہر کے کافر ہونے کی وجہ سے، مشرک ہونے کی وجہ سے کچھ صحابہ نے ان سے انٹیمیسی کرنے میں پرہیز کیا. ٹھیک، یہ والی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. پھر ایک آیت نازل ہوئی جو سورہ 4 آیت نمبر 24 ہے، جو وہی آیت ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ حرام ہے تم پر شادی شدہ عورتیں سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری کیپٹیوٹی میں آ جائیں. اب یہ انکمپلیٹ کانٹیکسٹ ہے پورا کہ اگر شرح آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کچھ جو صحابہ ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ انٹیمیسی کرنا چاہ رہے ہوں جسٹ بیکاز ان کی کیپٹیوز ہیں، کیونکہ جو مشرکین یا پولیتھس وومین ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے نکاح جائز نہیں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں لکھا ہوا ہے کہ مشرکین عورتیں تم پر حرام ہیں، ان سے بہتر ہے مومنہ غلام باندیاں. کس لیے؟ اوبویسلی نکاح کے لیے. تو باندی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ نکاح نہیں ہے. اوبویسلی اسلام میں صرف ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے، میرج کا انسٹیٹیوشن. تو امام نووی بھی ایک حدیث 1456 میں مان رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ اس سے کلیئر ثابت ہو رہا ہے کہ ان عورتوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آگے کی بات ہو رہی ہے. اور جو صحابی ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں کہ ان کے شوہر تو موجود ہیں آلریڈی جہاں سے وہ آئی ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ہم ان سے نکاح کریں کہ نہ کریں. تو بس اسی کا جواب سورہ 60 آیت نمبر 10 میں اور سورہ 4 آیت نمبر 24 میں ہے کہ بس اگر وہ اسلام قبول کر کے آ گئی ہیں تو ان کے پچھلے شوہروں سے ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اپنے آپ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بخاری 5286 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ عورتیں جو مشرکین میں سے ہماری طرف آتی تھیں اسلام قبول کر کے، تو ان کا نکاح ختم مانا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ عدت گزار لیں اور دوسرے نکاح کر سکتی تھی. امپورٹنٹ بات یہ فیض نے یہ کہا کہ اگر وہ ان کا شوہر ہے نہیں ہے ڈزنٹ میٹر، لیکن اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ان کا شوہر بھی اسلام قبول کر کے آ جائے تو میاں بیوی کا نکاح باقی رہتا تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. امام ابو حنیفہ تو یہ بھی مانتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کیپٹیوٹی میں میاں اور بیوی ساتھ آ جاتے ہیں تو بس ان کا نکاح بھی باقی رہے گا. تو الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ نکاح کسی کا نہیں ٹوٹتا کسی بھی سینس میں، صرف ایک میں کہ اگر بیوی اسلام قبول کر کے آ جائے یا کیپٹیوٹی میں ہو تو اسلام قبول کر لے تو نکاح ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ کسی کیس میں نکاح ختم نہیں ہوگا. امپورٹنٹ بات بتا دیں کہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں 1456 حوازن حنین والوں کی 2155 داؤد، ان تمام جو قیدی پکڑے گئے تھے کیونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو صاف کرنے کے لیے پوری پلاننگ کر لی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے وحی کے ذریعے سے ان پہ پہلے ہی اٹیک کیا. تو یہ تمام قیدی جو پکڑے گئے تھے ان سب کو اللہ کے رسول نے آزاد کر دیا. یہ لکھا ہوا ہے بخاری 4318 میں. یہ لوگ آئے، حالانکہ رینسم دینے تو نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو چھڑاتے، بلکہ ریکویسٹ کرنے آئے کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیجیے. پھر سب صحابیوں نے ایگری کیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا، سب کو آزاد کر دیا گیا. کچھ اس آزاد کرنے کی وجہ سے اسلام بھی قبول کر لیا لوگوں نے. تو یہاں مدعا ہی ختم ہو جاتا ہے. کہ جس روایت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کے وہ ریپ اور سیکس میں لے جانا چاہ رہے تھے، الٹیمیٹلی وہاں کچھ نہیں ہوا تھا. باقی سارے کے سارے لوگوں کو آزاد کر دیا گیا تھا. چھوٹے چھوٹے کنسیپٹس کی بات ہم اس آیت کو بہت آسانی سے الحمدللہ سمجھ سکتے ہیں. ہم نے سمجھا کہ جو محسنات ہوتی ہیں وہ ایمان والی شادی شدہ آزاد عورتیں ہوتی ہیں. نکاح کا مطلب میرج ہوتا ہے، انٹیمیسی نہیں ہوتا. اور فمستمتعتم کا مطلب جو ہے ایک پاسٹ میں بات چلی آ رہی ہے کہ آپ پہلے سے سروسز اویل کر رہے ہو. امنگ دیم اس میں سے ہو سکتی ہے انٹیمیسی، لیکن وہ کس کانٹیکسٹ میں ہوگی وہ میں بتا رہا ہوں. یہ جس کانٹیکسٹ میں متعامل لیتے ہیں وہ نان سینس ہے، وہ نہیں ہے.
تو اس کو ہم پڑھتے ہیں آیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اور حرام ہے تم پر محصنات عورتیں جو سوائے ان کے جو ملکیت میں آ جائیں. اب دو کیس بن سکتے ہیں, یعنی کہ کوئی ایسی عورتیں ہیں جو آپ کی ملکیت میں اسلام سے پہلے سے ہیں, جو کبھی شادی شدہ رہی تھی, کسی کارن ورش وہ آپ کے پاس آ گئیں, یا کچھ کیپٹیو وومن ہیں, عورتیں آپ کے پاس جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اسلام قبول کرنا بنیادی بات ہے. تو اگر وہ اسلام قبول کر کے آ جاتی ہیں اور عدت گزار لیتی ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے حلال ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے. اور اس سے پہلے والی بھی عورتیں حلال ہیں. اب یہاں ماورا کا جنرل معنی لے لیا کہ بسائڈ, ان کے علاوہ نہیں ہے. اس سے پہلے سے بھی جو یہ ملک یمین کی کیٹیگری میں عورتیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں, ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے تم حلال کرو, ان کی مہر دے کر. اور کیسے حلال کرنا ہے؟ محسنہ بنا کے حلال کرنا ہے, غیر مسافیات. جو مسافہین ہیں وہ لسٹفل کریکٹر کہہ لیں, یا چھپی آشنائیاں کرنے والا نہیں کرنی ہے آپ کو. اور یہ جو متاع ہوتا ہے, یہ مسیار ہوتا ہے, یہ سلیو رکھ رکھ کے 2-2 4-4 مہینے میں بیچ دینا ہوتا ہے استعمال کر کے, یہ مسافہین میں آتا ہے. قرآن اس کا کھنڈن کرتا ہے. تو محسنہ بنا کے رکھنا. محسنہ ہم نے سمجھ لیا موت امام مالک کی رپورٹ سے کہ ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کرنا ہے, تبھی وہ محسنہ بنیں گی. اب ایک اور آیت اللہ تعالیٰ اس کے آگے کنٹینیو کرتا ہے, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ. اور اگر تم ان کے ساتھ رہ چکے ہو, ان کی پہلے سے رہتے آ رہے ہو, ان کی اسلام سے پہلے سے تمہارے پاس کچھ سلیوز ہیں اور ان کے ساتھ تمہارے معاملات بھی ہیں, ہے نا, تو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, پھر تمہیں ان کا اجور دے دینا ہے, یعنی کہ یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں مہر دے دینا ہے. یعنی کہ وہ باندیاں جو تمہارے پاس پہلے سے ہیں اسلام سے اور تمہارے ان سے تعلق ہیں, اب تمہیں ان کو مہر دینی ہے اور ان سے نکاح کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پہلے سے سلیوز ہیں ان سے تمہیں نکاح کرنا ہے, نئی سلیوز نہیں بنانی ہے. یہ دھیان رکھیں, کیونکہ اگلی آیت اس کو ہی ڈسکس کرتی ہے کہ اگر تمہارے پاس آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو یہ کر لیں, آپ مومنہ باندی سے نکاح کر لیں, محسنہ بنا کے, اس کو بھی امپورٹنٹ بات. اب یہاں ہمیں بات کلیئر ہو گئی کہ یہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ جو ہے یہ متاع کی طرف نہیں ہے, بلکہ ان سلیوز کی طرف ہے جو اسلام سے پہلے سے آپ کے پاس ہیں, جن سے آپ گزر بسر کر چکے ہو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب تمہیں ان کو آزاد کر کے نکاح کرنا ہے, اور یہ آپشن نہیں ہے, یہ کمپلشن ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو اپنی باندی کو نکاح آزاد کرے, اس سے نکاح کرے, اس کو دوہرا اجر ہے. یہ کمپلسری ہے. یہ کمپلسری کیوں ہم بتا چکے ہیں, کیونکہ اس میں 3 کیٹیگریز آئی ہیں. ایک کیٹیگری وہی ہے کہ جو اپنے مالک کی ڈیوٹی بھی ایمانداری سے کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی, بندگی بھی ایمانداری سے کرتا ہے, اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم ایسا کرو, مالک کی ڈیوٹی تو اچھے سے کر لو لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کم زیادہ چلے گا؟ تو اب بولو گے نہیں بھائی یہ تو غلط بات ہے, دونوں ہی کرنا پڑے گا. تو دونوں ہی کرنا ہے. تو یہ آیت متاع کی طرف نہیں ہے, یہ پرانی سلیوز جو آپ کے پاس تھی ان کی طرف ہے. ان کو آزاد کر کے نکاح کرنا ہے, ضروری ہے. ان کا لیول اپ کرنا ہے, ان کو ازواج بنانا ہے, بلکہ امین سے ان کا لیول اپ کر دینا ہے. تو امید ہے یہاں تک بات الحمدللہ کلیئر ہو گئی. سورہ 4 آیت نمبر 24 بہت اچھی آیت ہے, بہت چیزوں میں یہ خلاصے کرتی ہے الحمدللہ. اور امپورٹنٹ بات جو آخری ہم خلاصہ کریں گے وہ 2155 کی جو حدیث ہے سنن داؤد کی, جو پورا پس منظر چلا آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمس انٹیمیسی کرنا چاہتے تھے, پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ حلال ہیں تمہارے لیے عورتیں. دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آیت اس موقع پہ غزوہ حنین پہ نازل ہی نہیں ہو سکتی. میں دوبارہ بول رہا ہوں, غزوہ حنین کے موقع پہ آیت نازل ہی نہیں ہو سکتی ریسرچ کے حساب سے, کیونکہ غزوہ حنین 8-9 ہجری کے قریب ہوئی ہے. اور جو سورہ نساء ہے وہ کسی بھی حالت میں ساری تاریخ کے شواہد آپ لے لیں تو وہ 5 ہجری تک پوری سورہ نازل ہو گئی ہوگی. اب کوئی سوال کر سکتا ہے ارے بھائی تو کیا ہوا, ساری اکٹھی نازل نہیں ہوگی, کچھ آیت بعد میں نازل ہوئی ہوں گی جیسے یہ والی آیت. یہ ایزیوم اگر ہم کر بھی لیں تب بھی ایرر آ جائے گا, کیونکہ اگر ہم کہہ دیں کہ سورہ 4 کی آیت نمبر 24 علیحدہ سے نازل ہوئی ہے تو یہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ جو قرآن پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کنٹینیوٹی میں ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے اور 25 سے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 24 بیچ میں سے 4 سال بعد نازل ہو اور 23 نازل ہو جائے اور 25 نازل ہو جائے. یہ آیت پہلے ہی نازل ہو گئی ہے. اس کا صرف تعویل یہ کر سکتے ہیں کسی نے اس وقت کی آیت کو دھیان دلایا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی آیت نازل نہیں کی 100% شیور. تو یہ تھی ہماری آپ کی ایک ریویلیشن ریسرچ. تو شیئر کرتے رہے, لائک کرتے رہے, آنند لیتے رہے, آپ کو ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے. السلام علیکم.